تاریخ کا سب سے بڑا نام، وہ عظیم بادشاہ جسے دنیا سکندر اعظم کہتی ہے، اس نے صرف 20 سال کی عمر میں تخت سنبھالا، اور صرف 11 سال، جی ہاں صرف 11 سالوں میں اس نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت فارس کی عظیم سلطنت کو مٹا کر ایک عالمی راج قائم کیا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو تاریخ آپ کو پڑھائی گئی وہ حقیقت میں آدھی کہانی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں مورخین نے سکندر کی کچھ سب سے اہم، سب سے مشکل اور سب سے طویل فتوحات کو نظر انداز کیا؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ وہ فتوحات تھی جنہوں نے نہ صرف علاقے جیتے بلکہ ہمیشہ کے لیے 3 بڑی تہذیبوں کا رخ بدل ڈالا، اور تو اور یہاں تک کہ سکندر کو اپنے سپہ سالاروں سے ایک ایسی خفیہ شرط باندھنی پڑی جس نے تاریخ کے بہاؤ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ شرط کیا تھی؟ فارس کو شکست دینے کے بعد سکندر کا اگلا قدم تھا وسطی ایشیا، یعنی باختر اور سگدیان، آج کا افغانستان اور ازبکستان۔ یہ کوئی آسان علاقہ نہیں تھا، یہاں کوئی سیدھی کھلی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ پہاڑوں میں چھپ کر ایک گوریلا جنگ کا آغاز ہوا۔ سکندر کی عظیم فوج یہاں سالوں تک پھنسی رہی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے اپنے کئی قریبی ساتھی کھوئے۔ ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی طاقت پگھلتی جا رہی تھی۔ یہ لڑائی میدان میں نہیں ہوئی، لیکن اس نے سکندر کو توڑ کر رکھ دیا۔ یونانی مورخین نے اسے صرف معمولی بغاوت کہہ کر آگے بڑھ گئے تاکہ سکندر کے ریکارڈ پر کوئی دھبا نہ لگے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سچ تھا۔ وسطی ایشیا میں سکندر کو پہلی بار ایک کڑوی ہار کا ذائقہ چکھنا پڑا۔ وہ انہیں جنگ سے شکست نہیں دے سکا، لیکن اسی مشکل میں، اسی ہار میں سکندر کو ایک نیا راستہ ملا، ایک ایسا فیصلہ جس نے تلوار کو فن اور سفارت کاری سے بدل دیا۔ اس نے ایک مقامی شہزادی رخسانہ سے شادی کر لی۔ یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ ایک سفارتی ہتھیار تھا۔ سکندر کی فوج تو یہاں سے چلی گئی، لیکن سکندر نے اپنے پیچھے فنکار، فلسفی اور معمار چھوڑے، اور یہی وہ فنکار تھے جو اپنے ساتھ یونانی دیوتاؤں کا آرٹ لے کر آئے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ وہی خفیہ شرط تھی جو اس نے اپنے سپہ سالاروں سے باندھی؟ جب فوج میدان جنگ میں کامیاب نہیں ہوئی تو اس نے کہا، اگر ہم ان کی زمین نہیں جیت سکتے تو ہم ان کے دل اور ذہن جیتیں گے۔ اس نے ایک کلچر انویشن کا فیصلہ کیا۔ اسی جگہ پر ہندوستان کی تہذیب سے ان کا ملاپ ہوا، اور اس ملاپ سے ایک نئی چیز نے جنم لیا، گندھارا تہذیب۔ کیا آپ جانتے ہیں تاریخ میں پہلی بار بدھ کی مورتی کو انسان کی شکل میں بنایا گیا؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا، جب یہ مورتی بنی تو اس میں یونانی دیوتا اپولو کا اثر صاف نظر آتا تھا۔ بدھ کا لباس، ان کے بال، یہ سب یونانی انداز کا کمال تھا۔ یہ ہے سکندر کی اصل وراثت۔ اس کی تلوار تو ٹوٹ گئی، لیکن اس کے فنکاروں نے ہمیشہ کے لیے دنیا پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ یہ وہ فتح تھی جو کسی کو نظر نہیں آئی، مگر اس نے ایشیا کا مذہب، فن اور فلسفہ بدل دیا۔ یہ فوجی فتح سے کہیں زیادہ بڑی فتح تھی۔ کیا یہ بلانٹیر تھا؟ صدیاں بیت گئی، مگر وہ سپاہی جو واپس نہیں گئے، ان کی نسلیں آج بھی موجود ہیں۔ کیا یہ محض افسانہ ہے؟ پاکستان کے شمالی پہاڑوں میں ایک قبیلہ ہے، کیلاش۔ آج بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ یہ لوگ سیدھے سکندر کے سپاہیوں کی اولاد ہے۔ ان کی ثقافت، ان کا رنگ اور ان کا طرز زندگی آج بھی دنیا کے لیے انسلجھا راز ہے۔ وہ آج بھی یونانی طرز پر لکڑی کے مکان بناتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے 2300 سال پہلے کی ایک فوج کا جینیاتی اثر آج بھی ان پہاڑوں میں زندہ ہو؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ زندہ تاریخ ہے۔ تو کہانی کا خلاصہ یہ ہے
سکندر کی سب سے بڑی جیت وہ نہیں تھی جو اس نے ہمیں دکھائی، بلکہ وہ تھی جسے تاریخ نے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک ایسی فتح جو تہذیبوں کے میلاب سے ہوئی اور جس نے دنیا کو ایک نیا فن اور ایک انسلجھا راز دے دیا۔ کیا کیلاش قبیلہ واقعی سکندر کے سپاہیوں کی اولاد ہیں؟